اسی وقت لوگ اپنے بزنس کو ختم کر رہے ہوتے ہیں، دکان کو بند کر رہے ہوتے ہیں، اسی وقت کوئی گراہک آ کھڑا ہوا تو اس کو مال دینے میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا اے لوگوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دکان بند کرنے میں، سمیٹنے میں، گراہک کو دیکھنے میں کہیں ایسا ہو کہ نماز عصر چھوٹ جائے، نماز عصر چھوٹ جائے اور تم خسارے میں پڑ جاؤ۔ تو نماز عصر لیا۔ ایک بات آپ ایک فضیلت بتائیں، نماز عصر آپ لوگ نماز چھوٹ رہی ذرہ برابر پرواہ نہیں۔ امام حسین جب کربلا کے میدان میں جانے والے تھے، اپنے خیمہ والوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد کہا میں تو جا رہا ہوں لیکن خبردار میرے لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، میرے جسم کو چلنی کیا جائے گا، کہا لیکن خبردار عصر کی نماز نہ رکنے پائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے رب کائنات اس کی قربانیوں کو رد کر دیتا ہے۔ تم عصر کی نماز چھوڑ دو گے، کہیں ایسا نہ ہو رب کائنات علی اکبر کی قربانی کو ضائع کر دے، علی اکبر کی قربانی کو رد کر دے۔ خبردار کچھ بھی ہو جائے، خیمے میں آگ لگ جائے، تمہیں دلی زمین پر کھڑا کر دیا جائے، لیکن عصر کا وقت آ جائے تو سر کو خم کر دینا رب کی بارگاہ۔ سمجھ رہے؟ اس وجہ سے عصر کی نماز کی قسم ہے، خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں ملوث ہو جاؤ، دنیا کے رنگینیوں میں جکڑ جاؤ اور عصر کی نماز چھوٹ جائے۔ یاد رکھ لینا رب کائنات قرآن کو رد کر دیتا۔ سمجھ رہے؟ تیسرا معنی نماز عصر، اور چوتھا معنی عصر سے مراد اللہ کے نبی کا زمانہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف کامیاب زندگی، کامیاب لمحہ اگر دیکھنا ہے تو رسول اللہ کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ کی زندگی کو دیکھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صرف میرا دین زمانہ ایسا آئے گا جس کی خیر کی گواہی میں دیتا ہوں۔ سمجھ گئے؟ اب آگے بڑھیں، آگے اللہ نے فرمایا ان الانسان فی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ ہم لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے یار ہم لوگ اتنا ترقی پر ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ ہم گھاٹے میں ایسا کیسے؟ پہلے لوگ پیدل سفر کرتے تھے، آج لوگ گاڑیوں سے سفر کر رہے ہیں، ہم خسارے میں کیسے؟ تو ترقی آتا۔ پہلے لوگ جھوپڑیوں میں رہتے تھے، آج محلات میں رہتے ہیں، تو ہم تو ترقی آتا ہے نا۔ ہم آج ایروپلین سفر کرتے ہیں، ہم تو ترقی آتا ہے۔ پھر قرآن ایسا کیوں؟ اللہ نے کیوں کہا ان الانسان فی خسر، انسان گھاٹے میں ہے۔ کسی مہیا کا قول ہو تو شک کر سکتے ہیں، کسی نیتا کا قول ہو تو ہم شک کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہو، کہ رب کائنات کی قول ذرا برابر شک کریں گے آپ کافر ہو جائیں گے۔ ہمارا ایمان ہے قرآن کے ہر لفظ پر، ان الانسان لفی خسر، فرمایا بے شک انسان خسارے میں ہے، تو خسارے میں ہے۔ ہمارا عقل بالکل سے حیران۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب ان الانسان لفی خسر کی میں نے ترجمہ پڑھا تو میں کنفیوز ہو گیا، میں سمجھنے سے قاصر ہو گیا۔ ان الانسان، ایک بزرگ تھے، آج ہم لوگ کیا؟ ان الانسان لفی خسر جب نظر پڑی تو آپ نے حیران ہو گیا، سمجھنے سے قاصر ہو گیا، میں سمجھ نہ سکا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں جب میں مارکیٹ میں نکلا، بازار میں دیکھا ایک شخص برف بیچ رہا تھا۔ برف جانتے ہیں، برف گرمی کا موسم آ رہا ہے، آپ دیکھیں گے لوگ برف بیچتے ہوں گے مارکیٹ میں۔ کہاں جب برف بیچنے والے کو دیکھا، نگاہ پڑی، وہ رو کر کہہ رہا تھا اے لوگوں میں ایسا قد ہوں جس کا راس المال دھیرے دھیرے پگھل رہا ہے، لوگوں میرے مال کو خرید لو، میں بڑا غریب ہوں ورنہ مال ضائع جائے گا، میرے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں، اے لوگوں خریدو۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں جیسے ہی اس پر نظر پڑی کائنات لفی خسر کی تفسیر سمجھ گیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نظر پڑی ان الانسان لفی خسر کی، میں تفسیر سمجھ گیا، میں سمجھ گیا کہ جیسے دھیرے دھیرے برف پگھل رہا ہے، مال ختم ہو رہا ہے، اسی طرح سے میری زندگی بھی سانس کے ذریعے سے پگھل رہی ہے اور ہم کب حوالے ہوں گے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں، انسان گھاٹے میں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ بہت بڑے بزرگ، ایک بات مجھے یاد آئی ہے۔ ایک شخص سفر کر رہا تھا، اچانک اسے شیر نے دوڑا لیا، وہ بھاگنے لگا،
آپ کو اگر شیر دوڑا لے تو آپ کی حالت کیا ہوگی آپ خود جانتے ہیں. کتا اگر دوڑا لے تب تو حالت خراب ہوتی ہے. نہ شیر دوڑا دے. وہ شیر دوڑانے لگا, وہ شخص بھاگ رہا ہے اپنی جان کا. دوڑتے 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 اب جان بچائے کہ پیچھے لگا. اچانک دیکھا کہ ایک کنواں ہے اور کنویں کے بازو میں ایک درخت لگا ہے. اس کی ایک جڑ کنویں میں گئی. جب دیکھا تو کہا یار یہ تو بہت بڑھیا ہے, اس جڑ کو پکڑ کر کنویں میں اتر جاؤں, شیر نکل جائے تو اٹھا جاؤں. وہ جڑ پکڑ کر نیچے جانے لگا. جیسے ہی سوچا کہ میں نیچے اتروں, کیا دیکھتا ہے پانی کے اندر سے ایک گھڑیال منہ کھول کر بیٹھا. اللہ, اب اگر نیچے جائے تو گھڑیال سوچ رہا ہے اوپر آؤں تو شیر منہ ڈال کر کھاؤ. اب بیچ میں پھنس گیا بیچارہ. سوچو میرے پیارو, اگر یہ سچویشن, یہ حالت ہمیں اوپر آ جائے تو حالت کیسی ہو. وہ بیچ میں پھنسا بیچارہ, ٹنگا ہوا ہے اسی کے. اب سوچ رہا ہے چلو یہی ایک سہارا ہے, اب شیر چلا جائے گا تبھی میں اوپر آؤں گا. اسی کو پکڑ لٹکا ہے. اسی دیر میں کیا دیکھتا ہے, سائڈ میں مدھو مکھی نے چھتا لگایا. ساری مدھو مکھی چلی گئی تھی رس چوسنے کے لیے, چھتا بالکل خالی. نظر پڑا تو اسے یاد آ گیا, میں بڑا تاجا کہ مدھو مکھی کا بڑا میٹھا ہوتا ہے. وہ بھول گیا نیچے گھڑیال انتظار کر رہا ہے, اوپر شیر انتظار. بیچ میں لڑکا مدھو مکھی کا جب چھتا نظر آیا تو سب بھول گیا. کہا یار سنا تھا کہ بڑا میٹھا ہوتا ہے, دیکھتا ہوں آج تو موقع اچھا ہے. مدھو مکھی بھی نہیں, ہاتھ مارتا ہے, انگلی مارا, چکھنا شروع کر دیا. چکھنے میں اس قدر مست ہو گیا, اس کی مٹھاس میں اس قدر مست ہو گیا کہ بھول گیا کہ شیر اوپر ہے نیچے گھڑیال. چکھنے لگا چکھنے لگا. اس کے بعد کچھ ہی دیر میں دو چوہے آتے ہیں, ایک سفید رنگ کا ایک کالے رنگ کا. دو چوہے آئے. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دونوں چوہے جس جڑ کو پکڑ کر لڑکا تھا اس کو کاٹنا شروع کر دیتے. اللہ سبحانہ, جو ایک سہارا تھا وہ بھی ختم ہونے لگا. جڑ کو پکڑ کر لڑکا ہے, چوہے آئے اور کاٹنا شروع. اور وہ شہد کے رس میں مست ہے بالکل. ایسا ہوا کہ چوہے نے دھیرے دھیرے کر کے جڑ کو کاٹ دیا. جڑ کٹی, وہ نیچے چلا گیا اور مگرمچھ کے نوالا بن گیا. مگرمچھ نے اس کو کھا لیا. امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہ مثال دیا کہ آج ہماری زندگی ایسے ہے, ہم مسافر ہیں, ہم چل رہے ہیں, ہم دوڑ لگا رہے ہیں. موت شیر کی طرح ہمارا پیچھا کر رہی ہے. بے شک موت شیر کی طرح ہمارا پیچھا کر رہی ہے. ہم بھاگ رہے ہیں, موت سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. آگے کیا دیکھتے ہیں کہ گھڑیال کی طرح قبر منہ کھول کر ہمارا انتظار کر رہی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ وہ جو ایک سانس ہے نا اوپر سے نیچے, نیچے سے اوپر ہو رہی ہے, اسی کو پکڑ کر ہم لٹکے ہوئے ہیں. چلو دیکھا جائے گا جب تک زندگی ہے. یہ تو کہتے ہیں نا, جب قبر کی باتیں ہوتی ہیں تو بڑے فخر کے ساتھ سینہ تان کر کہتے ہیں میاں دیکھا جائے گا, دیکھا جائے گا. کیا دیکھ لیں گے آپ؟ سینہ تان کر کہہ رہے ہیں میرے پیاروں, ہم جس سانس کی ڈوری کو پکڑ کر لٹکے ہوئے ہیں اس کو اچانک دو چوہے, یعنی رات اور دن, کالا اور سفید, یہ دو چوہے آتے ہیں, اس زندگی کے ڈور کو کاٹنے لگتے ہیں. اور ہم دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر مست ہو جاتے ہیں. ایک گاڑی لیا ہے, دوسری گاڑی کیسے آ جائے, ایک محل بنا ہے, دوسرا محل کیسے تیار ہو جائے, ایک کھیت ہے, دوسرا کھیت کیسے بن جائے. اس رنگینیوں میں اس قدر مست ہو گئے, ہم بھول گئے کہ موت پیچھے ہمارا تعاقب کر رہی ہے, ہمارا پیچھا کر رہی ہے, اور گھڑیال کی طرح قبر منہ کھول کر ہمارا انتظار کر رہی ہے. اور دو چوہے صبح اور شام دونوں ہماری زندگی کو کم کرنے میں لگے ہوئے ہیں, زندگی کی ڈور کو کاٹنے میں لگے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں, ہم مست ہو جاتے ہیں, اور ایک وقت ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس منکر نکیر آتے ہیں, ہماری روح کو قبضے کر لیتے ہیں, ہم قبر کے حوالے ہو جاتے ہیں. قسم خدا کی, نہ ہم آخرت کی کوئی تیاری کر پاتے ہیں, نہ ہم کوئی قبر کی تیاری کر پاتے ہیں. بے شک سبحان اللہ, بے شک حق ہے. ماشاءاللہ میرے پیاروں, اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں. رب کائنات نے آگے کہا اچھا بچیں گے کون بچیں گے؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ نہیں کہ ہم خسارے سے نکل جائیں, گھاٹے سے نکل جائیں. ہر شخص چاہتا ہے کہ نہیں بھائی؟ بولیے, سننا ہے کہ نہیں؟
ہر شخص چاہتا ہے کہ ہم خسارے سے نکل جائیں، گھاٹے سے نکل جائیں. تو اللہ نے نسخہ بیان کیا ہے، اے لوگوں اگر خسارے سے نکلنا چاہتے ہو تو نسخے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کر لو. کہا پہلا نسخہ کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، کہا سوائے اس سے جس نے ایمان لایا. کس پر ایمان؟ رب کائنات پر ایمان. حکایت دیکھیے، جنت پر ایمان، اللہ کے نبی پر ایمان، رب کائنات کی کتاب پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان. خاص تو افسوس، در افسوس کی بات کہیں کہیں سننے کو مل جاتا ہے. موت کی بات جب کی جاتی ہے نا تو لوگ کہتے ہیں یار کیسی بات کرتے ہیں مولانا، ہم قبر میں چلے گئے، مٹی میں مل گئے، اب تو کہانی ختم. کہتے ہیں دوبارہ زندہ ہوں گے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا یہ گمان ہوتا ہے کہ ہمیں جلا دیا گیا، ہم جل گئے، اب تو ہم خاک کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے، اور یہ لوگ کہتے ہیں دوبارہ پھر زندہ ہو گیا. ایسا کیسے ہو سکتا؟ میرے پیارو، تم مٹی سے بنے ہو، کبھی تم نے غور نہیں کیا؟ آپ کے دروازے کے سامنے مٹی جس کی کوئی حقیقت نہیں، اگر ہوا چل جائے تو یہاں کی مٹی ادھر چلی جائے، ادھر کی مٹی ادھر چلی جاتی ہے. اچھا کوئی شکایت بھی نہیں کرتا کہ میری مٹی تمہارے دروازے چلی گئی، اسے واپس کر دو؟ کوئی کرتا نہیں کرتا. وہ تو سوچتے ہیں کہ ہوا چلے، یہ گرد و غبار ہمارے یہاں سے ہٹ کر کہیں اور چلی جائے. اور اگر اسی مٹی پر پانی ڈل جاتا ہے، اسے سانچے میں اگر ڈھال دیا جاتا ہے، اینٹ کی شکل دی جاتی ہے، میرے پیاروں اس کی حقیقت بڑھ جاتی ہے، وہ قیمتی ہو جاتا ہے، اس میں تقویت پیدا ہو جاتی ہے، اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے، اس میں حقیقت پیدا ہو جاتی ہے. سمجھ رہے؟ اب اس مٹی کو کوئی جانے نہیں دے گا، لے جانا ہے تو پیسہ پہلے دو، وہی مٹی ہے. سمجھ رہے؟ اور بھٹا میں اگر چلا گیا تب اور حقیقت بڑھ گئی. جلنے کے بعد جب نکلا ابھی تک کوئی حقیقت نہیں تھی، لیکن اب حقیقت اس قدر بڑھ گئی کہ وہاں پر سیکورٹی لگائی جاتی ہے کہ اس مٹی کی حفاظت کرنا، کوئی چوری نہ کر لے جائے. سمجھ رہے؟ تو ہماری حقیقت تو اور مضبوط ہوتی ہے. ہم دفن ہونے کے بعد ہم یہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، ہم جلنے کے بعد مٹی کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں اور قوت پیدا ہو جاتی ہے. تو ہم یہ مٹی سے بنے. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بھی ایمان رکھیے، ہے نا؟ الا الذین آمنوا. ایمان کیسا ہو؟ ابو بکر جیسا، عمر جیسا، علی جیسا، عثمان غنی جیسا ایمان ان کی طرح پیدا کریں. دیکھیے چائے کا سلسلہ تھوڑا سا روک دیا گیا، رکھ دیں، بعد میں پھر موقع ملے گا. درود پاک پڑھی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا محمد عدد ما فی اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. دیکھیے وقت بہت زائد ہو رہا ہے، میں سورہ کا بس ترجمہ سن لیں، اس کے بعد بات کو ختم کر دی جائے. اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا، سوائے اس کے جس نے ایمان لایا، ہے نا؟ تو ایمان مضبوط کریں، اپنا یقین کو پختہ کریں، مضبوط کریں. حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، مشکات کی حدیث ہے، ایک شخص ایسا ہوگا جس کو سب سے لاسٹ میں آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا. اپنے مریدوں سے حدیث بیان کر رہے تھے، کہا سب سے آخر میں نکالا جائے گا، اس کی شکل بالکل کوئی ایسی بھی زیادہ کالی ہو جائے گی. وہ نکلے گا باہر نا، جہنم کے بالکل دروازے پر اس کو کھڑا کر دیا جائے گا. وہاں سے ایک درخت دیکھے گا، جب بڑا خوبصورت ہوگا، اللہ رب العزت سے فریاد کرے گا، مولا اس درخت تک پہنچا دے. رب کائنات کہے گا میرے بندے اس درخت تک پہنچا دیا جائے گا، پھر تو کوئی سوال نہ کرے گا، پھر تو کچھ نہ مانگے گا. کہا نہیں مولا، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا، وہاں تک پہنچا دے بس. رب کائنات فرشتوں سے کہے گا، اے فرشتوں اسے اس درخت تک پہنچا دو. اسے جب کھڑا کر دیا جائے گا، وہ شخص رہے گا، اس کے بعد پھر دیکھے گا آگے اس سے بھی گھنا درخت، اس سے بھی خوبصورت درخت. جب دیکھے گا تو دل میں لالچ پیدا ہوگی. پھر رب کائنات کی طرف متوجہ ہو کر کہے گا، مولا جب یہاں تک لا دیا، اس درخت تک اور پہنچا دے، اس کے بعد کوئی آرزو ظاہر نہیں کروں گا، مولا وہاں پہنچا دے بس. رب کائنات کہے گا میرے بندے کہ اب اس کے بعد کچھ تو نے ظاہر کر دیا. کہا اچھا یہ بتا، وہاں تک پہنچا دوں گا، پھر تو کچھ نہیں مانگے. کہا نہیں مولا
یہ آخری بار فرشتوں کو اللہ رب العزت حکم دے گا کام سے وہاں تک پہنچا دیا، اسے پہنچایا جائے گا۔ اس کے بعد حدیث شریف میں آتا ہے پھر سے وہ درخت دیکھے گا، پھر لالچ پیدا ہوئی، کہا یہاں تک اگر پہنچ جاؤں تو کیا بات ہو جائے۔ رب کائنات سے پھر فریاد کرے گا مولا اس درخت تک پہنچا دے، اس کے بعد کوئی فریاد نہیں، کرتے 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 جنت کے بالکل دروازے تک پہنچ جائے گا۔ سبحان اللہ، مشکوٰۃ شریف کا حدیث ہے، وہ شخص جنت کے جب دروازے پر پہنچے گا تو جنت کا نظارہ کرے گا باہر سے، اسے بڑی حسین دیکھے گی، جنت کے کیا کہنا، دیکھنے کے بعد ایک طلب پیدا ہوگی، ایک آرزو پیدا ہوگی، اور وہ کہے گا مولا جب یہاں تک لا دیا تو جنت میں داخل کر دے، اپنے کریمے کے صدقے میں مولا جنت میں داخل کر دے۔ رب کائنات حکم دے گا فرشتوں سے، اے فرشتوں کر دو۔ میرے پیاروں، حسن بصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کاش کہ وہ آخری نصیب ہو جائے۔ آج ہم اگر جمعہ کی نماز پڑھنا شروع کر دیے اور کہیں پانچوں ٹائم کی شروع کر دی تو امام کی خیریت، امام آپ کا پاؤں درست نہیں، امام آپ کے صحیح نہیں، امام صاحب کے یہ صحیح نہیں، امام آپ کو وہ صحیح نہیں۔ اب ہم فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کی کمیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اب یہاں کی صدر پاسا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بصری علیہ السلام اتنے پائے کے بزرگ ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہے لوگوں کاش کہ وہ آخری شخص حسن بصری ہو جائے۔ مریدوں نے کہا آپ تو ہر لحظہ کرنے والے ہیں، آپ تو اینی ٹائم رب کائنات کی یاد میں مصروف رہتے ہیں۔ کہا حضور آپ وہ آرزو پر ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ آخری شخص ہے؟ کہا میرے لوگوں کہ آخر میں گیا جنت میں، لیکن گیا تو صحیح وہ آخری شخص حاصل ہو جائے۔ آج ہمارے اندر حقیقت نہ توکل نہ صبر کچھ نہیں، آج صرف اور صرف ہم مکاری میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں نا، اس میں بھی مکاری سلام کا تمہارا یہی ہوتا ہے، اے لوگوں میری طرف سے تمہاری جان اور مال دونوں ساتھ ہیں، لیکن دل اس کے خلاف چھورا بنے بہت سے بھرتے یہ مکاری ہم ریاضی میں مسئلے۔ حضرت قطب الدین بغدادی علیہ الرحمہ اپنی ماں کو بلاتے ہیں، کہا امی جان، کہا میرے جب جس میں جان نکل جائے آپ وعدہ کریں 3 کام کریں گے۔ ہم بھی ایمان والے ہیں، وہ بھی ایمان والے تھے۔ کہا امی جان 3 کام کرنا، میرے گردن میں رسی ڈال کر گھر کے 4 کونوں میں میرے لاش کو گھسیٹنا، اور اپنی ذات سے کہنا کہ خدا کی نافرمان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ اللہ اللہ، اتنے پائے کے بزرگ لیکن خشیت دیکھیں۔ کہا امی جان صرف یہی نہیں، میرے لاشے کو، میرے جنازے کو رات کے سناٹے میں نکالنا تاکہ کوئی دیکھ کر یہ نہ کہے کہ خدا کا نافرمان جا رہا۔ ہم اپنے آپ کو ایسا سمجھ لیں۔ کہا امی جان جب سارے لوگ مجھے دفن کرے گئے تم اپنے قدم کو ہرانا، میرے پاس اتنی نیکیاں نہیں کہ فرشتے مجھے چھوڑ دیں، اللہ پر دینا ہو سکتا ہے آپ کے قدم کے نیچے دھول کی وجہ سے فرشتے مجھے چھوڑ دیں۔ اللہ میرے پیاروں، اسے خشیت کہتے ہیں، اسے خشیت کہتے ہیں۔ آج ہم خشیت سے تو رب کائنات کی در سے بالکل غافل ہو چکے ہیں۔ مسجد میں بھی داخل ہوتے ہیں تو ہنستے جاتے ہیں، ٹھٹھا ماری کرتے جاتے ہیں، لاو نہیں کرتے ہیں، مسجد میں تماشا گاہ بنا دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو خشیت پیدا کریں، سب پیدا کریں۔ آج سوچتے ہیں کہ قرآن آ گیا، آسانی سے آیا، ہر دین آسانی سے آیا، تاریخ کا مطالعہ کریں، کیا بیان ہے؟ اس اسلام کے خاطر اپنے جسم پر کوڑے کو برداشت نہیں کیا، یاسر بن عمار کو دونوں طرف سے باندھ دیا جاتا ہے، انجھے آگ جلائی جاتی ہے۔ روایت گواہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ آپ کی چربی اس قدر پگھلتی کہ پگھلی وجہ سے آگ بجھ جائے۔ ہم سوچتے ہیں کہ سب کے ساتھ دین پہنچ گیا۔ واقعات کو ذہن میں رکھیں۔ ہم تو سوچتے ہیں امام حسین کو شہید کر دیا گیا، معاملہ ختم۔ کس قدر ظلم و فتنہ ہوا، آج اس دین کی دھجیاں اڑا گئی۔ امام حسین کے شہید ہونے کے بعد خیمے میں آگ لگ جاتی ہے، سارے لوگوں کو ریتیلی زمین پر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ چھوٹی سی سکینہ بھی تھی، بس بھی رہی تھی۔ جزیرے کو بڑا رحم آیا، میری لڑائی ہماری لڑائی حسین سے تھی، بچوں سے نہیں، تھوڑا رحم آیا۔ حور کی بیوی کو بلایا تھا، ایک پیالے میں پانی لے جاؤ اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو پانی پلا دو۔ حضرت حور کی بیوی
پانی کے پیالے کے لے کر کربلا کے میدان میں پہنچتی ہے. خیمے میں پہنچنے کے بعد کہا, ان لوگوں کے درمیان پہنچا تو کہا, اے لوگوں, پانی آیا ہے, پانی پی لو. حضرت سکینہ نے جب دیکھا تو کہا, تب کہاں تھی جب میرا بھائی پانی کی وجہ سے پیاسا تڑپا. اللہ اللہ. تب کہاں تھی جب علی اصغر تڑپ رہا تھا, تب وہ پانی کہاں تھا. اب کس کام کا پانی, پیاسے تو جا چکے. میرے پیاروں, ان واقعات کو اپنے ذہن میں رکھیں. آج تو ہم نے لہو لعب بنا دیا, تماشا بنا دیا. حضرت حر کی بیوی بیٹھ جاتی ہے, کہا تمہیں لگتا ہے معلوم نہیں میں حر کی بیوی ہوں جو حسین کی طرف سے بحث. اتنا سنا تو ترس سے آیا. حضرت زینب نے کہا سکینہ سے, کہا کہ سکینہ بیٹی پانی آیا ہے, پانی پی لو. حضرت سکینہ نے کہا پھوپھی جان آپ بڑی ہیں, آپ پی, اس کے بعد میں پیوں. کہا بیٹا سب سے پہلے خاندان اہل بیت کا طریقہ یہ ہے, اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے چھوٹا پانی پیا کرتا ہے, اس کے بعد بڑے پانی پیا کرتے ہیں. اتنا سنا پانی کے پیالے کو ہاتھ میں لے کر میدان کربلا کی طرف حضرت سکینہ چل دیتی ہیں. حضرت زینب نے دیکھا تو سوچا لگتا ہے چھوٹی سی بچی نے اتنے شہید کو دیکھ کر, اتنے لاشیں کو دیکھ کر اپنی توازن کھو بیٹھی. کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو, پانی پینے کے لیے آیا ہے, تم اسے لے کر کہاں جا رہی ہو. وہ چھوٹے چھوٹے قدم سے کربلا کے میدان کی طرف جہاں پر تمام تر لاشیں اکٹھا کی گئی وہاں پہنچ رہی ہے. کہا کہاں جا رہی ہو. کہا پھوپھی جان کیا تمہیں معلوم نہیں ہم لوگ مدینے سے کھیرا لے کے آئے تھے, ایک خزینہ لے کے آئے تھے, ایک قیمتی موتی لے کر آئے تھے. لاشوں کے پاس بیٹھ کر لاشوں کو ہٹانا شروع کر دیا. کہا بیٹی کیا کر رہی ہو. کہا وہی ہیرا کھو گیا ہے پھوپھی جان, وہی خزینہ کھو گیا ہے, وہی قیمتی موتی کھو گیا ہے. کہا پھوپھی جان اسی کو تلاش رہی ہو, وہ چھوٹا سا علی اصغر تھا نا, اس علی اصغر کو تلاش رہی ہو. کہا پھوپھی جان آپ نے کہا ہے کہ اہل بیت کا اصول ہے سب سے پہلے چھوٹا پانی پیا کرتا ہے, ہم میں سب سے چھوٹا تو علی اصغر ہے, پہلے وہ پانی پیے گا اس کے بعد میں پیوں گی. اللہ حسن, کتنا دردناک واقعہ ہے. آج ہم لہو لعب میں مست ہیں, پوری زندگی یزیدی کے غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر زندگی گزارتی, چھوٹ فریب مکاری شادی بھی کی تو یزیدی کے طریقے پر. حسینی کہیں سے کریکٹر اور کہیں سے جھلک ہمارے اندر موجود رہی, اور یا حسین کا نعرہ لگا رہے ہیں. پوری زندگی حسین کے نعرے لگاتے رہے, اس کے کریکٹر نے اپنے کریکٹر کو کھول دیا, اور کیا توقع لگا کر بیٹھے ہیں کل حسین ہماری سفارش کرے. اگر حسین نے ہمارے طرف سے اپنے رخ کو پھیر دیا, قسم خدا کی کوئی پرشش والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. میرے پیاروں, اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں, اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں. قرآن پڑھیں, قرآن کا ترجمہ سیکھیں, کوئی عالم آ جائے اس کی تفسیر کرنا, اسے تفسیر سنیں. آج تو ہم سوچتے ہیں کوئی ایسا شخص آئے جو ہنسائے, ہم ہنستے ہوئے گھر جائیں. اس قدر ہم عادی ہو گئے ہنسنے کے, ہم اپنے بھائیوں کا مذاق اڑاتے ہیں, مارکیٹ میں بیٹھ کر مومن کا مسخرہ بازی کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں. اس قدر مسخرہ بازی, اب کس دن کا انتظار. ہم ذلت و رسوائی کے بالکل سے گھاٹ میں آ چکے, ہمارے سر سے تاج چھن چکا, حکومت جا چکی, ہم ذلیل و خوار ہو رہے, ہماری گردنیں کاٹی جا رہی, ماں اور بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی. لیکن آج بھی وقت نہیں کہ ہم مسجد کی طرف دوڑ لگا دیں, ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں. میرے پیاروں, اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. سمجھ رہے ہیں, میں نے ابھی اس پروے میں ابھی پروگرام میں نے 4 چیزیں بتائی تھی, چونکہ بات آئی تو میں بتا دوں. جب تک آپ 4 چیزوں کو اپنے زندگی میں لاگو نہیں کریں گے, میرا دعویٰ ہے کہ آپ جس طرح سے ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں اسی طرح سے زندگی گزاریں گے, اور چاہتے ہیں کہ رب کائنات ہمیں اعلیٰ مقام پر فائز کر دے, تو 4 چیزوں کو لاگو کر لیں. بہت اہم چیز بتانے جا رہا ہوں. سب سے پہلا,
اپنے بچوں کو علم سکھائیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو عالم بنائیں, اور محض عالم ہی نہیں, عالم کے ساتھ پروفیسر بنائیں, عالم کے ساتھ ڈاکٹر بنائیں, عالم کے ساتھ انجینئر بنائیں. ہمارا بچہ عالم بھی ہو اور ڈاکٹر بھی. سمجھ رہے؟ آج ہم کروڑ پتی ہو گئے, پھر بھی ہم اگر اپنے بچوں کو عالم کے ساتھ ڈاکٹر نہیں بنا رہے ہیں تو ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں 10 لاکھ ہاتھ میں لے کر. ڈاکٹر صاحب میری ماں کی عزت, میری ماں کی لاج آپ کے ہاتھ میں ہے. ڈاکٹر صاحب میری ماں کی جان آپ کے ہاتھ میں. سمجھ رہے؟ عالم بھی بنائیں اور اس کے ساتھ ڈاکٹر بھی بنائیں. آپ تو سوچتے ہیں صرف مدرسہ میں پڑھاؤ, اس کے بعد اگر انگلش پڑھ رہا ہے تو حرام ہے. کہیں نہ کہیں یہ بھی ہوتا ہے. سمجھ رہے کہ انگریزی مدرسے کے بعد انگریزی پڑھ رہا ہے, یہ ہماری سوچ بن گئی. اللہ رب العزت نے مطلق قائل کرا پڑھو, یہ نہیں کہا کہ صرف عربی پڑھو, لیکن ہاں بسم ربک الذی خلق, اس رب کو بھول کر مت پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا. سب سے پہلے عالم بنے, علم سیکھیں, شریعت کو جانیں, اس کے بعد جو چیز کہے وہ پڑھیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق. ہم تو سوچتے ہیں میاں دیکھیے اب یہ پردھانی کا وقت آ رہا ہے, الیکشن کا وقت آ رہا ہے, ایک ایک پردھان کو ایک ایک محلے والے چن لیں گے کچھ لوگ, اور بالکل ہمت جٹا دیں گے اس کو جتانے میں, اور جیت گیا تو واہ واہ واہ, اب تو ہم بلند ہو گئے, اب تو ہم اعلیٰ ہو گئے. کیا کہیں میرے پیاروں, آپ اگر جاہل ہیں, ان پڑھ ہیں, تو جیت کر بھی آپ ہارے ہوئے ہیں, اس کو یاد رکھ لیں. اور اگر آپ پڑھے لکھے ہیں, پردھانی ہار بھی گئے تو آپ جیتے ہوئے. تو اپنے بچوں کو پڑھائیں, ایک وقت نہ کھائیں آپ, بھوکے رہے, ایک روٹی کم کھائیں آپ, لیکن اپنے بچوں کو جاہل نہ رکھیں. آج سے 1400 سال پہلے پہلی آیت نازل ہوئی تھی اس طرح, اے محبوب پڑھیے, اگر جہالت کو ختم کرنا ہے پڑھیے. دوسری چیز ہے بزنس کریے. مسلمان بزنس میں بہت پیچھے ہے. اگر کوئی مولانا ہو گیا, حافظ ہو گیا نا, اگر وہ بزنس شروع کرتا ہے تو محلے والے, گاؤں والے کہتے ہیں اتنا پڑھ لکھ کے کیا فائدہ, پڑھنے کے بعد دیکھو تو دکان کھول کر بیٹھتے. اللہ, مطلب پڑھنے کے بعد صرف مسجد میں امامت کرے یا مدرسے میں پڑھائے, اس کے علاوہ مولوی اگر دوسرا کام کرتا ہے تو حرام ہے کہ نہیں. آپ دوسرا کام نہیں کر سکتے. بزنس کریں آپ, یہ دوسری چیز ہے. اگر ترقی چاہتے ہیں آپ, بزنس کریں آپ. ہمارے نوجوان جب بچے پڑھنا شروع کرتے ہیں نا, پہلی کلاس سے جانتے ہو سوچ کیا ہوتی ہے, اور ماں باپ بھی یہی سوچ دلاتے ہیں اس کو, کہا بیٹا پڑھ لے تاکہ نوکری مل جائے. اتنا پڑھا لکھا تو اتنی گھٹیا سوچ کے آگے چل کر نوکر بننا ہے. پڑھائی بھی کیا بھی سوچ سے کہ نوکری کرنا. سوچنا ہی تھا تو یہ کیوں نہیں سوچا کہ پڑھنے کے بعد مالک بننا ہے. مالک بننا کب سوچو گے؟ آپ مالک بنیں, آپ بزنس کریں. ایک گمٹی کھولنے والا بھی اپنے دکان کا مالک ہوتا ہے, بغیر پوچھے کھولتا ہے اور بغیر کسی سے پوچھے بند کرتا ہے. کوئی اس سے حساب لینے والا نہیں ہوتا. اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا ایک گناہ ایسا ہے جس کی تلافی, جس کی معافی نہ نماز سے ہوگی, نہ روزہ سے, نہ حج سے, نہ زکات سے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر کیسے ہوگی؟ غور سے سنیے گا, پھر کیسے معافی ہوگی, پھر کیسے تلافی ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی شخص بزنس کے لیے, کوئی شخص حلال کمائی کے لیے اپنے گھر سے قدم نکالتا ہے اور حلال کمائی میں جو مشقت آتی ہے, اس مشقت کی وجہ سے رب کائنات اس گناہ کو معاف کر دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ 4 باتیں میں بتا کر اپنی بات ختم کر دوں گا, سمجھ رہے؟ دوسری چیز بزنس کریں. اللہ کے نبی مجھے مقام پر کھڑے تھے, تمام تر صحابہ ملنے آ رہے تھے, دست بوسی کر رہے تھے. ایک صحابی ایسے آئے بالکل پھٹے پرانے لباس میں, پھٹا پرانا کپڑا. اللہ کے نبی سے ہاتھ ملایا, اللہ کے نبی نیچے اتر کے اس کے ہاتھ کو چومنے لگے. سارے صحابی سوچنے پر مجبور کہ دیکھنے میں تو چرواہا لگ رہا ہے, آخر ہے کون کہ رسول اللہ نیچے اتر کے اس کے ہاتھ کو چوم رہے. جرأت تھی پوچھنے کی, کہا یا رسول اللہ آپ نے ہاتھ کیوں چوما, آخر کون تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں, میں نے جب اس کے ہاتھ سے ہاتھ ملایا اس کے ہاتھ میں گٹے نظر آئے.
کہا میں نہیں، اس شخص سے رب کائنات بھی بہت خوش ہوتا ہے جو محنت کی کمائی کھاتا ہے. میں سمجھ گیا یہ شخص محنت کرتا ہے، اسی وجہ سے میں نیچے اتر کے اس کے ہاتھوں کو میں نے بوسا دیا. سبحان اللہ. تو بزنس کریں. تیسری چیز، اس کو گارڈ بنا لیں، چونکہ یہ ضرورت کے مطابق، حالات کے مطابق بہت اہم باتیں ہیں. سمجھ گئے؟ تیسری چیز، اپنے قلب اور جگر کی صفائی کر لیں. ایک بھائی دوسرے بھائی کے تعلق سے غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، ایک دم مزکہ کر لیں، اپنے دل کو صاف کر لیں، اپنے ذہن کو صاف کر لیں. سمجھ رہے ہیں؟ آج ایک مزدور جب مزدوری کرتا ہے، پھورا کر کے آتا ہے کسان نا، کپڑا پڑا گندا ہوتا ہے نا، تو کہتا ہے مولانا جب تک کپڑا نہ بدل دوں تب تک نیند نہیں آتی. کپڑا گندا ہو جائے تو نیند نہیں آتی، دل گندا ہمارا ہے، سکون کہاں سے ملے گا؟ اگر سکون چاہتے ہو اپنے قلب و جگر کی صفائی کریں. اور چوتھی چیز، خدمت خلق، اللہ کے مخلوق کی خدمت کریں. اللہ نے اگر نوازا ہے تو آپ جائزہ لیں کسی ہاسپٹل کا، جہاں پر کوئی ضرورت مند نظر آ جائے اسے وہاں پر نواز دیجیے. قسم خدا کی جتنا تمہارے سجدے سے رب کائنات خوش نہیں ہوگا، اس سے کہیں زیادہ خدا کی مخلوق کی جب کوئی خدمت کرتا ہے اس سے خوش ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ بخاری شریف کے حدیث، ایک شخص بڑا گنہگار تھا، وہ جا رہا تھا، راستے سے گزر رہا تھا، ایک کتا کا بچہ پیاسا نظر آیا. زمین پر چند پانی کے قطرے موجود تھے، اسی سے زبان سے چکھ رہا تھا، اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کر رہا تھا. شخص کی نظر پڑی تو آگے نہیں بڑھا، بلکہ موزہ کو نکالا، ایک رسی سے باندھ کر کنویں میں ڈال دیا، نکالا، اسی سے نچوڑ کر کتے کو پانی پلایا، دوبارہ پھر پلایا. 3 مرتبہ رب کائنات نے فرشتوں کو اکٹھا کیا. اے فرشتوں، تم گواہ ہو جاؤ، اللہ رب العزت کو یہ ادا، یہ کام اتنا پسند آیا کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، بغیر حساب کے اس کو میں نے جنت داخل کیا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو خدمت خلق کریں جہاں تک ہو سکے. اور ایک چیز اور، اپنے زندگی میں نبی کی سیرت کو لاگو کریں، نبی کی شریعت کو آگے رکھ کے اپنی زندگی کو گزاریں. آج ہم نے شریعت نبوی کو پیچھے کر دیا، آج ہم نے اپنے مائنڈ میں جو آیا اسی کو شریعت بنا دیا. سمجھ گئے؟ اپنے ذہن کے مطابق شریعت کو ڈھال لیں گے، نہ کہ شریعت کے مطابق اپنے ذہن کو ڈھالنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کا مطالعہ کریں. ابھی اس میں آیتیں باقی ہیں، لیکن چونکہ وقت نہیں کہ میں آپ تک پوری سورت کی تلاوت کروں، میرے بعد بھی ایک تقریر ہونی ہے، نعت ہونی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ کہنے سے کہیں زیادہ اس پر عمل کیا جائے. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کہیں بھی کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. پڑھنے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں ایک مرتبہ 2 شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت کر لیں. ایک مرتبہ سبحان اللہ. مرتبہ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام بسم اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے پہلے 2 شعر حاضر سماعت کریں. زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا نہیں سکتا. میں بہت پہلے اس کلام پڑھا کرتا تھا، چونکہ کسی نے کہا اس وجہ سے میں 2 شعر پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا نہیں سکتا، نبی کہہ دیں جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا. اور زمین کربلا کا ہر ایک ذرہ، زمین کربلا کا جھوم کر بولا. کہتے ہیں سبحان اللہ. دیکھیے اتنا ماحول بنائے بیداری کا، آپ سست پڑ گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو آنے والے ہیں وہ بھی پڑھیں گے، چونکہ آپ نے بلایا ہے تو آپ کو سنا ہے نا. تو اس قدر اگر سست پڑ گئے تو بس 1-2 مصرع پڑھیں گے، بیٹھ جائیں گے. میں چاہتا ہوں پھر اسی طرح سے ہو جائیں جیسے آپ شروع میں تھے. ایک مرتبہ مچل کر کہتے ہیں سبحان اللہ. ہر ایک ذرہ زمین
کربلا کا جھوم کر بولا ہر ایک ذرہ ہر ایک ذرہ زمین کربلا کا جھوم کر بولا ہر ایک ذرہ زمین کربلا کا جھوم کر بولا کوئی بچہ علی اصغر کے جیسا ہو نہیں سکتا کوئی بچہ علی اصغر کے جیسا ہو نہیں سکتا میں نعت پاک پڑھتا ہوں فرشتے گھیر لیتے ہیں میں نعت پاک پڑھتا ہوں فرشتے گھیر لیتے ہیں کہ میں نعت میں نعت پاک پڑھتا ہوں فرشتے گھیر لیتے ہیں میں نعت پاک پڑھتا ہوں فرشتے گھیر لیتے ہیں نبی کا چاہنے والا اکیلا ہو نہیں سکتا نبی کا چاہنے والا اکیلا ہو نہیں سکتا نبی کا چاہنے والا اکیلا ہو نہیں سکتا اتنا بیداری کا ماحول بنا ہے مجھے ڈر لگنے لگا کہیں آپ سو نہ جائیں مرتبہ کہتے سبحان اللہ مسکرانا بھی میرے آقا کی سنت ہے مسکرا کر کے سبحان اللہ میں شعر حاضر کرتا ہوں سماعت کریں گے ارشاد ہوتا ہو ماشاءاللہ ایک مرتبہ اور کہہ دیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ شعر حاضر ہے سماعت کریں بلغ العلا بکمالہ سبحان اللہ کشف الدجا بجمالہ کیونکہ میں جب بھی کہیں جاتا تو یہ کلام سب سے شروع میں پڑھتا ہے نا اب ایسا مت سوچنا کہ اب پڑھنا شروع کیے ہے نا یہ غلط فہمی میں مت رہنا کیونکہ اس کلام کی فضیلت اور برکت یہ ہے کہ جہاں پڑھ دیا جائے وہاں سے اللہ رب العزت بلائیں اٹھا لیتا کہ میں کہتا ہوں ایک دو شعر اس کا بھی پڑھ دیں ایک مرتبہ اور کہہ دیں یا رسول اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ سبحان اللہ اور یہ پڑھے ہیں صدیق اور عمر یہ پڑھے ہیں عثمان اور علی حذیفہ حسن زبیر بھی سعید خضری بلال بھی اور شاپوں کے ساتھی جسے کہے شرف کے ساتھی جسے کہے وہ شرف کے ساتھی جسے کہے وہ شرفوں کے ساتھی جسے کہے سارے گلستہ کے لکھا یہی کہ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اور شعر آخر حاضر سماعت کے لیے ایک مرتبہ اور کہہ دیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ یہ درود اچھا درود ہے شب و روز اس کو پڑھا کرو بے شک سبحان اللہ کوئی گھیرے تم کو مرض اگر اسے گھول کر کے پیا کرو کوئی گھیر لے کوئی
کوئی گھیر لے. مطلب کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ درود اچھا درود ہے، شب روز اس کو پڑھا کرو. کوئی گھیرے تم کو مرض اگر اسے گھول کر کے پیا کرو. کوئی گھیرے تم کو مرض اگر اسے گھول کر کے پیا کرو. جو مصیبتوں میں پڑھائی سے 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 بخدا اسے ہے شفا مل کے بلغ العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. حضرات ایک مرتبہ جلسہ ہو رہا تھا، ایک مقرر صاحب تقریر کر رہے تھے. ایک دیہاتی جب کسانی کر کے آیا اپنے گھر پہ لیٹا تو اس تقریر میں وہ لگے ہوئے تو اتنی تیزی بول رہے تھے ہے نا کہ وہ سوچ رہا تھا کہ کب حضرت بند کرے تو کب میں سوں. ان کی تقریر بند ہونے کا نام نہیں لے رہی. جب غصہ میں آیا تو لاٹھی اٹھا کر اسٹیج کے قریب آ گیا، چکر نگالے لگا. مولانا کے قریب جب آیا تو مولانا نے تقریر روک دی. کہا میاں خیریت کیا وجہ ہے، کس کو تلاش رہے ہو؟ کہا آپ بولیں آپ مہمان ہیں. کہا آپ بولتے رہے مولانا. وہ شروع کر دی. اس کے بعد دوبارہ چکر لگا کے پھر سامنے کھڑا. کہا حضرت خیریت تو کیا وجہ ہے، کیوں لاٹھی لے کر کس کو تلاش رہے ہو؟ آپ بولتے رہے. دوبارہ جب پھر آیا کہا میاں کیا وجہ ہے یار تم لاٹھی لے کے ٹہل رہے ہو، آخر کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا میاں آپ تو مہمان ہیں، آپ بولیں، میں تو اسے ڈھونڈ رہا ہوں جس نے تمہیں بلایا ہے. کہیں ایسا نہ ہو شمیم بھائی کو کوئی تلاشنا شروع کر دے ہے نا. اور دیکھیے بہت چیخ کر کے تقریر کرنا یہ کوئی نسے ٹوٹ جائے، ایسا لگے کہ تقریر نہیں کہیں جنگ ہو رہی ہے، ایسا نہ لگے ہے نا. بالکل آہستہ سائستگی کے ساتھ آسانی کے ساتھ آپ ایسے گفتگو کرنا یہی اصل ہے. آپ سمجھ جائیں بس تقریر ہو گئی ہے نا. ایک شخص ایسی دیکھا کہ تقریر ہو رہی تھی اور اتنا چیخ کے تقریر کر رہے تھے. کوئی غیر تھا، غیر مسلم، وہ آیا. کہا میاں پروگرام تو بہت اچھا ہوا، بات تو بہت اچھی بتا رہے تھے، لیکن یہ بتاؤ مولانا اتنا غصہ میں کیوں تھے؟ کہا غصہ میں نہیں تھے. کہا نہ مانی سے انداز لگ رہا تھا کسی سے بہت زیادہ لگ ہے. میرے بھائیوں دیکھیے سائستگی کے ساتھ آپ سمجھ جائیں اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کر لیں، بس جلد کامیاب. بے شک آپ اس کو جتنی باتیں میں نے بتانے کی کوشش کی، میں ویسے بھی آج کوئی ذہن بنا کر نہیں آیا تھا کہ بڑی لمبی چوڑی تقریر، اور پھر جو کچھ تھا بھی نا اتنے لوگوں کو دیکھ کر وہ بھی ثابت ہو گیا ہے نا. بہرحال ماشاءاللہ آپ سے زیادہ یہاں پر منبر رسول پر علماء کی تعداد ہے، سمجھ گئے. تو میں چاہتا ہوں کہ جب تک یہ بیٹھے آپ بھی بیٹھے اپنی غلامی کا ثبوت دیں. اب میں ناظم صاحب کو دعوت دیتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ کہ وہ آئیں اور اس مجلس کی آگے کی کڑی کو آپ کے سامنے پیش کریں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.